ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کی نئی سے نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ رات کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ان مذہبی رہنماؤں کو ہٹ کیا ہے جو قم میں اکٹھے ہوئے نیا امام منتخب کرنے کے لیے، امام خامنہ ای کی جگہ نیا لیڈر منتخب کرنے کے لیے جو اکٹھے ہوئے، ان کی انٹیلیجنس ملی اسرائیل کو اور وہاں ان کے اوپر حملہ ہوا۔ ابھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئیں، لیکن لازمی ہے وہ بلڈنگ ساری جہاں وہ اکٹھے ہو رہے تھے تباہ ہو گئی۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اتنی نازک انٹیلیجنس بھی اسرائیل کو مل رہی ہے اور وہ ان ٹائم حملہ کرنے میں بھی کامیاب ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے ایک جرنل اویوی کہہ رہے تھے کہ ہم اب ایران کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں، چونکہ اگر اسرائیل سے جہاز آئے گا تو اسے 3-4 گھنٹے لگنے چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ ایران کے جو لیڈرز ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے، ان کے فوجی رہنما اکٹھے نہیں ہو پا رہے، اور جو منصوبہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، جو خارق آئی لینڈ ہے ایران کا، جہاں سے 80 سے 90% تیل جو ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے، جس آئی لینڈ سے، جو 20 کلومیٹر سکوائر کلومیٹر جگہ ہے، اور وہاں 80 سے 90% جو ایران کا تیل ہے اس کے ٹرمینل وہاں لگے ہوئے ہیں، وہاں سے باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس کو امریکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اسرائیل نے یہ امریکہ کو سجیشن دے رہا ہے کہ انہوں نے عراقی کردستان میں اور شامی کردستان میں فوج تیار کر رکھی ہے، کردش لوگوں کی، ایران سے لوگوں کو بلا کر ایرانی کردستان سے، اور وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ اور ادھر بلوچستان میں، ایرانی سیستان بلوچستان میں جو بلوچ ہیں وہ بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اگر امریکہ اپنی فوج اندر داخل کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے اور نیچے وار میں ان کی مدد کریں گے۔ اس کے رزلٹ کے طور پہ عراقی کردستان کو جو ہے وہ آزادی ملے گی، اور جو بلوچ ایریا آف ایران ہے اس کو اٹانومی ملے گی، اور سیرین جو کرد ہیں ان کو بھی سیو کیا جائے گا ترکی سے۔ تو یہ چیلنجنگ چیزیں ہیں ترکی کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور نئے رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے جنگ۔ لگتا یہی ہے کہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ نیا جو انتخاب ہے امام خامنہ ای صاحب کی جگہ لیڈر منتخب ہونے کا، اس کو ڈیلے کیا جائے اور سیاسی ایسی شکل بنے کہ کنٹرول اور کمانڈ اور کا اختیار کس کے پاس ہے کوئی پتہ ہی نہ چلے۔ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہم نے نئے لیڈرز جو ہیں ایران کے، ہم نے ان کو بھی ہٹ کیا ہے۔ تو نئی لیڈر ابھرنے نہ دیں اور کمانڈ دینے والا کوئی نہ ہو، تاکہ نیچے فوجوں کی جو ایفیکٹونیس ہے وہ کم ہو جائے۔ تو نئے چیلنجز ہیں ایران کے لیے، نئے چیلنجز ہیں پاکستان اور ترکی کے لیے۔ ہم کردوں سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ آلریڈی اتنی مصیبت میں ہیں، سیرین جو عرب ہیں وہ ان کو ہٹ کر رہے ہیں، عراق میں بڑی مشکل سے صدام کے جانے کے بعد وہ انہیں پیس نصیب ہوا ہے۔ اگر آج وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کے ایران میں افراتفری کی راہ ہموار کریں گے تو امریکہ کا تو کچھ پتہ نہیں کل چلا جائے، پھر آپ کے لیے مشکلات اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ تو احتیاط سے کام لیں، اور ہماری اپیل ہوگی ایرانین لیڈرشپ سے کہ وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بھی بنائیں جس سے ان کے کچھ آبجیکٹیوز تو فیوچر کے حاصل ہو سکیں۔ یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہماری حکومت نہیں ہے تو ایران کا کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ ذرا اسٹریٹجی، اس کے اوپر بھی وہ غور کریں کہ فیوچر کی لانگ ٹرم پازیٹیو اسٹریٹجی بنائیں، جس میں اگر آنے والے دنوں میں، سالوں میں، موجودہ رجیم کے جو لوگ ہیں ان کا رول کچھ کم بھی ہو جاتا ہے اور پبلک کا رول بڑھ جاتا ہے اور جمہوری اداروں کا رول بڑھ جاتا ہے، تو اس میں کوئی
مذائقہ نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ.